بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلام میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک سب سے بڑا حصہ ایمان کا دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا، یہی ایمان ہے، یقین کرنا۔ باقی جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب یہ اسلام ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ایمان کا تعلق ہے، اور اسلام ظاہری اعمال میں ہے۔ تو ایمان اور اسلام کو تھوڑا بہت فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو تصدیق کرنا یعنی کسی چیز کو دل سے ایکسیپٹ کرنا، یہ ایمان ہے، اور اس کے بعد جو مانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا، یہ اسلام ہے۔ بغیر دونوں کے آپ کا دین مکمل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے، مطلب ایمان نہیں ہے، مسلمان دکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعرابی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے نہیں، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے۔ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور ہے، اور دونوں کی تکمیل کے بعد وہ اس کا دین مکمل ہے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتاتا ہوں، تصدیق، دل کی تصدیق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کو مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے نبی مجھ سے پہلے آئے تھے، ان کے کام یہ تھے، ان کے معجزات یہ تھے، تم نے مان لیا، یہ کیا ہے؟ دل کی تصدیق ہے، اس کو کہتے ہیں دل سے ماننا۔ اور دل سے ماننے کے لیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے وہی ماننا ہے، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ نہیں ماننا، ایسا نہیں۔ ایمان اس کو نہیں کہتے۔ یعنی اگر تم یہ سوچو کہ جو چیز میرے سامنے مجھے لاجیکلی نہیں لگتی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اگر اس طرح کی بات کہتے ہو تو تم دل سے ماننے والے ہو ہی نہیں، تم دماغ سے پڑھنے والے ہو۔ اور ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گیا، بیت المقدس گیا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر لوٹ کر کے آیا، پل بھر میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی انسان یہ کہے یہ لاجیکلی نہیں سمجھ میں آتا، اتنے شارٹ ٹائم میں یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم دماغ کی یہاں پر سوچیں دوڑا رہے ہو، دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہو۔ لیکن تصدیق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد مکہ والوں سے یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کل کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا سفر عطا کیا، مسجد حرم لے گیا، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ، وہاں پر امام ائمہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کیا، اس کے بعد پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس آیا۔ یہ مکہ والوں کو میرے آقا بیان کر رہے تھے۔ اس وقت جس کو جو سوال کرنا تھا انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے وہاں کے حالات کیسے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی، محراب کیسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں بتا رہے تھے۔ تو ایک ہوا یہ
سوالات کر کے علم کو بڑھانا، اور ایک ہے بغیر کچھ پوچھے کہنا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ لیکن اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو جہل اس کو موقع مل گیا، اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات حضور کر رہے ہیں تو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑا چانس ملا ہے، باہر نکلا اور سب کو بولنے لگا کہ محمد تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتوں پہ آ گئے، وہ تو آسمانوں کے سفر کی بات اور رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کے سفر کی بات کر رہے ہیں اور واپس مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرنے لگا۔ اتفاق ایسا کہ اس محفل میں سیدنا ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر وہ کہیں سے آ رہے تھے، ابو جہل راستے میں ملا اور اس کے بعد پکڑ کر کے کہا ابو بکر رکو، بہت اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابو بکر سے زیادہ قریب رسول اللہ کے کون ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہتا ہے سنو ابو بکر، ایک مکہ میں نیا واقعہ ہو گیا ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے رات کو وہ سویا تھا اور رات میں وہ اٹھ کر کے مسجد حرم گیا، مسجد حرم سے بیت المقدس مسجد اقصی گیا اور واپس وہ رات یہیں آ گیا۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ اتنا ہی کہا اس نے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ میرا نشانہ صحیح لگا ہے ابو جہل۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ اس طرح کہنے والا؟ ابو جہل نے کہا کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو جلا لایا اور کہا کہ سن، انہوں نے تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر آنے کی بات کی ہے، اگر وہ وہاں سے آسمانوں کی بھی بات کریں گے تو میں مان لوں گا۔ ابھی انہوں نے معراج کا واقعہ سنا نہیں تھا، پہلے ہی کہا کہ وہ تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کے سفر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رات میں جا کر واپس آ گئے۔ ابو جہل سن، اس سے بھی زیادہ اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں گے تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تصدیق، یہ ہے تصدیق۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابو بکر ہی تھے، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اور محفل رسول میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر کے پکارا تھا۔ یہ تصدیق کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق، ایمان اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو۔ ایمان ایک بہت پاورفل اندر کی انرجی ہے، جس میں ڈگمگ تھوڑا سا بھی ہو تو آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک بہت پاورفل چیز ہے، یقین کی اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، اس پر یقین ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، کیسے اٹھائے گا، کیسے ہو سکتا ہے، جل گئے، مر گئے، کٹ گئے، شیر کھا لیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، کیسے اس کو اٹھایا جائے گا؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رب العالمین جو پانی کے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہارے ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ایک نطفے سے جو انسان کی شکل تمہیں دے سکتا ہے، وہ تمہاری راکھ سے دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تم ہوا میں تحلیل ہو جاؤ۔ تو یقین ایک اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، یقین ہو تو ایسا ہو۔